بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکی یا من نزل اللہ ملائکۃ الاسفیاء، اس کے لیے ملائکہ نازل ہوئے، وَضُرِبَ لَهَا حُجُبُ الْجَنَّةِ كَمَا ضُرِبَ لِمَرْيَمَ سَيِّدَةِ النِّسَاء، اور ایسے پردے اور خیمے لگائے گئے جیسے مریم کے لیے لگائے گئے تھے، ایسے پردے آپ کے لیے لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول خدا کی والدہ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکی یا ام حبیب اللہ، اے حبیب خدا کی ماں، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو جناب آمنہ خاتون کے توسل کے طریقوں میں ایک طریقہ زیارت۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ اگر سلام کریں، میرے گھر آئیں، میری والدہ موجود ہوں حجاب کے ساتھ، ایک ضعیف العمر خاتون میری والدہ، آپ گھر میں آئیں اور آپ میرے احترام میں میری ماں کو سلام کریں، آپ بتائیں ایمانداری سے، میں آپ سے خوش ہوں گا یا ناراض؟ اور میں اپنے مقام پر میری بوڑھی ماں آپ کو سلام کے بعد کیا بد دعائیں دیں گی یا دعائیں؟ حیرت کی بات نہیں ہے، تب کی دعائیں لیتے ہیں، محمد کی ماں کی دعائیں کب لیں گے؟ میں آپ کو سیرت نبی کے عنوان سے وہاں لے آیا کہ جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں لیا ہے، جس کے وجود کا حصہ پیغمبر رہے، وہ کتنا پاکیزہ وجود ہوگا، تصور تو کیجئے۔ اللہ اکبر، جس پر خدا اور ملائکت درود بھیج رہے ہیں، وہ صاحب درود جہاں رہا تھا، وہ مقام کتنا لائق درود ہوگا۔ تو ایک طریقہ درود کی تلاوت، 2 مرتبہ درود کی تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے۔ جب کبھی ہم پلٹ کے جاتے تھے اماں کے لیے کیا لے جائیں، اماں کو کیا پسند ہے؟ اماں حجاب کرتی ہیں، جب کربلا سے گئے تو ہم نے کربلا سے ایک مقنا خرید لیا۔ اب اپنی ماں کو کیا تحفے میں دیا؟ مقنا۔ کہ اماں تسبیح بہت پڑھتی ہیں، تو کربلا سے جب آئے تو ایک تسبیح عمدہ خرید کے لے آئے تاکہ ماں کو پیش کریں، تو مزاج دیکھ کے تحفہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کو توسل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے درود کی تلاوت، ایک تسبیح درود کی تلاوت کر کے ہدیہ پیش کریں جناب آمنہ خاتون کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھا آسان خرچہ، مشکل بتا دوں، 2 خرچے مشکل ہیں، ایک تھوڑا مشکل ہے، ایک زیادہ مشکل ہے۔ تھوڑا مشکل کیا ہے؟ تھوڑا مشکل ہے کہ اگر آپ کی مشکل ختم نہ ہو رہی ہو، کسی نے آپ کا پیسہ لیا اور پیسہ لے کے رفع چکر ہو گیا، تو اس کے رفع چکر ہونے کے بعد آپ کے ہو گئے چکر، اب ان چکروں کو ختم کرنے کے لیے لگائیں خانہ کعبہ کے چکر۔ میں نہیں کہہ رہا، داؤد رقی ہیں، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، اور داؤد رقی امام کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، مولا میرے پیسے وہ لے کے چلا گیا، پیسے چلے گئے، کیسے اس کو ڈھونڈ کے لاؤں، نہیں ملتا۔ جب جاؤ گھر پہ، بچے کہتے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے، ایسا سکھاتے ہیں بچوں کو، پھر بعد میں کہتے ہیں بچے سچ کیوں نہیں بولتے، ابا کہاں ہیں؟ گھر پہ نہیں ہے۔ مولا کیا کروں میں؟ اگر کوئی اور بھی عمل ہوتا تو امام فرماتے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، سورہ پڑھ لو۔ امام نے نہ دعا بتائی، نہ آیت بتائی، نہ سورہ بتایا۔ اگر قرض ہو جائے آپ پر تو اعمال بہت سارے ہیں قرض اتارنے کے لیے، اگر آپ کا قرض کسی پر ہو تو ریکوری کے لیے، پیسہ واپس منگانے کے لیے کوئی عمل نہیں سوائے اس عمل۔ فرمایا جاؤ وضو کرو، خانہ کعبہ مکے میں ہو، مکے کے واقعہ، جاؤ
خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر جناب عبد المطلب کی نیابت میں، 2 رکعت نماز پڑھو. پھر طواف کے 7 چکر جناب ابو طالب کی نیابت میں، 2 رکعت نماز پڑھو. پھر طواف کے 7 چکر جناب عبداللہ کی نیابت میں، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. 3 ہو گئے. چوتھا، پھر طواف کرو 7 چکر حضرت آمنہ بنت وہب کی نیابت میں، 2 رکعت نماز پڑھو. پھر طواف 7 چکر فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں اور 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو. 5 طواف اور 5 نمازیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا آج کے دور میں یہ 5 طواف کیسے ہوں گے، 5 چکر لگا لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، نوٹ پر سے 3 زیرو کاٹ دو، چلے گا. زیرو کاٹنے سے نوٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی، زیرو بڑھانے سے بڑھ جائے گی. یہ سب سمجھانے کے لیے چکر تو 7 ہی ہوں گے. تو 7 7 7 35 چکر ہو گئے، 35 راؤنڈس اور 5 نمازیں. کہتا ہے مولا ابھی پڑھ کے آتا ہوں. اس زمانے میں کعبہ خالی ہوتا تھا، گیا اور سارے کام کر کے کہتا ہے ابھی میں صفا مروہ کے پاس پہنچا تھا کہ میرا مقروض مجھے ڈھونڈتا ہوا پیسے ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد حرام تک آ گیا. کہتا ہے کہاں رہ گئے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں داؤد، یہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں. تو حضرت آمنہ خاتون کا نام جہاں شامل ہو جائے وہاں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ڈوبتے تو ہم کیسے ڈوبیں گے؟